قبر کی چھوڑ وہ دنیا کی بتا. اگر تیسرے سوال کا جواب آ گیا میرے دوستو تو پھر قبر کے امتحان میں کامیابی ہے. جب میں پڑھتا تھا تو سال میں 3 امتحان ہوتے تھے. پہلے کو کہتے تھے ششماہی, دوسرے کو نماہی, اور تیسرے کو کہتے تھے سالانہ اینول کمپلسری. اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس ہو جاتا, نماہی میں بھی پاس ہو جاتا, اینول میں فیل ہوتا تو فیل. پہلے 2 تھے ایمئی, پہلے 2 تھے اختیاری, پہلے تھے میرٹ چیک کرنے کے لیے, قابلیت چیک کرنے کے لیے, کمپلسری, حتمی, فیصلہ کن. اینول وہ سالانہ تھا, اس میں پاس تو پاس, اس میں فیل تو فیل. حضرات لا الہ الا اللہ کی گواہی سے نہ دین کامل ہوا نہ ایمان مکمل ہوا. محمد رسول اللہ کی گواہی سے نہ دین کامل ہوا نہ ایمان مکمل ہوا. لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا خاتمہ ہو گیا. محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر کا خاتمہ ہو گیا. میرے آقا تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ, آمینہ کے لال, پاک سیدہ کے بابا, علی المرتضیٰ کے بھائی, حسنین کے نانا, میرے آقا فرماتے ہیں اور اگر شرک کو خاتمہ کر لیا, کفر کا خاتمہ کر لیا, اگر منافقت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو, اگر منافقت کو ملیا میٹ کرنا چاہتے ہو, منافقت کو بگانا چاہتے ہو, تو جو تیسری کمپلسری گواہی ہے, جو تیسری حتمی گواہی ہے, جو تیسری فیصلہ کن گواہی ہے, جو تیسری کمپلسری گواہی ہے, تیسری گواہی علی ولی اللہ کی بھی دینی پڑے گی. اب نہ لڑائی نہ جھگڑا, میں کلمہ سیدھا کرنے لگا. اہل سنت کی 350 کتابیں دی ہیں, کلمہ سیدھا کرنے لگا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. بولو یار, میں کلمہ سیدھا کر رہا ہوں. 3 گواہیاں ہو گئی. بولو حضرت جی, مولوی جی, اے شیعہ دا کلمہ نہیں. مولوی جی اگر یہی کلمہ اہل سنت کی دردناک کتب سے یہی کلمہ جنت کے مرکزی دروازے پر لکھا دکھا دوں تو مان لے گا؟ اگر یہی کلمہ اللہ کے عرش کے پایوں پہ لکھا دکھا دوں تو مان لے گا؟ اگر یہی کلمہ جنت کے پتے پتے پہ لکھا دکھا دوں مولوی تو مان لے گا؟ اوئے ہوئے ہوئے, بڑی خاص بات دے رہا ہوں. اچھا بڑی خاص بات دے رہا ہوں. جب تینوں گواہیاں لے لی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے, جبریل امین آگے. امام جلال الدین سیوطی کی در منصور پڑھ کے دیکھ لیں. امام سیوطی پتہ کون ہے؟ اہل سنت کے سر کا تاج, مفسر بھی محدث بھی, اور جن کو 73 مرتبہ 73 ٹائمز 73 مرتبہ جن کو جاگتے ہوئے تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی. وہ در منصور میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 53 میں یہ روایت لے کے آئے. خطیب بغدادی اہل سنت کے سر کا تاج تاریخ بغداد میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 125 میں یہ حدیث لے کے آئے. امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 656 میں یہ حدیث لے کے آئے. حدیث سنیں, بڑی خاص بات دے رہا ہوں میں. جب تینوں گواہیاں ہو گئیں, اللہ کی توحید کی, مصطفیٰ کی رسالت کی, مرتضیٰ کی ولایت کی, اب میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے جبریل امین آ گئے. جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے آ گئے, اللہ کی وحی لے کے آ گئے, اللہ کا آرڈر لے کے آ گئے, کمانڈمنٹ لے کے آ گئے. جی میرے آقا نے فرمایا اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا, اللہ کی طرف سے حکم آ گیا. جی سونیا اعلان کر دے, جس نے تیسری کمپلسری گواہی دے دی ہے نا, جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی ہے نا, اب اس کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں, سنا دیں. مولا کیا الیوم اکملت لکم دینکم. ہائے ہائے ہائے,
یعنی آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا. آپ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے سادات کے قدم چوم کے ایک سوال پوچھتا ہوں, یہ جو دین کامل ہوا ہے یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی سے ہوا ہے؟ بولیں یار. محمد رسول اللہ کی گواہی سے ہوا ہے؟ کب ہوا ہے؟ بولو. علامہ صاحب تشریف فرمائے. ایک بات کرتا ہوں, یہ جو دین ہوتا ہے نا, دین ہوتا ہے کل, مذہب ہوتا ہے جز. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مذہب اسلام ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, میرا دین. بولو یار, مکمل بھی مذہب نہیں ہوا. اگر اللہ اور اس کا رسول مذہب کی بات کرتے تو یا حنفی سکول آف تھاٹ کی بات کر لیتے, یا مالکیوں کی کر لیتے, حنابلہ کی کر لیتے, شوافی کی کر لیتے, یا جعفری کی کر لیتے. اللہ نے بات کی دین کی. دین ہے کل, ٹوٹیلٹی. حنفی بھی دین کے اندر, جعفری بھی دین کے اندر, مالکی بھی دین کے اندر, حنابلہ بھی دین کے اندر, شوافے بھی دین کے اندر, نماز بھی دین کے اندر, روزہ بھی دین کے اندر, ہاتھ باندھ کے پڑھو پھر بھی اندر, کھلے چھوڑ کے پڑھو پھر بھی اندر, حج بھی دین کے اندر. سارا کچھ ہے دین کے اندر. دین ہے کل. یہ وہ کل نہیں جو مولوی صاحب پڑھتے ہیں, یہ ٹوٹیلٹی والا کل ہے, کاف کتاب والا کل ہے یار. کل حضرت جی, قاری جی, مولوی جی, اور عید غدیر پہ اگر مگر کرنے والا, علی ان ولی اللہ پہ, کل اللہ کا جو دین ہے نا, کل اللہ کا دین, علی ان ولی اللہ کا محتاج ہے, تو جز پہ لڑتا ہے. ایک جملہ کہنے لگا ہوں, سادات کے قدم چوم کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں, کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے, میری کئی ہوئی بات کو مائک علا رد نہیں کر سکے گا. سیدھی سی بات کرتا ہوں, وہ علی ولی اللہ کے بغیر, علی ولی اللہ کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا. مولوی صاحب کا دین نہیں, اور یار مولوی صاحب کا دین نہیں, اللہ کا. حضرات, علی ولی اللہ کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا. مولوی جی لڑائی نہ کر, فتوے نہ دے, گولیاں نہ چلا, بمب دھماکے نہ کر, ہاتھو برہانکم, دلیل لے کے آ. اگر علی کی ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہوتا تو بتا, علی اور ولی اللہ کے بغیر نمازیں کیسے مکمل ہوں گی, علی کے بغیر روزے کیسے مکمل ہوں گے, اذانیں کیسے مکمل ہوں گی, کلمے کیسے مکمل ہوں گے, جنازے کیسے مکمل ہوں گے, درود کیسے مکمل ہوگا, اسلام کیسے مکمل ہوگا, قرآن کیسے مکمل ہوگا, ایمان کیسے مکمل ہوگا. جب کل علی ولی اللہ کا محتاج ہے تو جز تو تیرے کل کے اندر ہی آ گئے. تو پتہ چلا حضرت جی, جس کی نماز میں علی ولی اللہ نہیں نا, میں شاہ جی شیعہ سنی کی تو نہیں بات کر رہا, جس کی نماز میں علی نہیں نا, ایویں ٹکرائیاں نماز کوئی نہیں. جس کے روزے میں علی ولی اللہ نہیں, ایویں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں. جس کے حج میں علی نہیں, تیرے نصیب کے چکر ہے, طواف نہیں. ہر عبادت تب بنتی ہے جب اس میں علی ولی اللہ داخل ہوتا ہے. علی میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, بولے, بس میں کلوز کرنے لگا ہوں, علامہ صاحب بھی آگے, تھوڑا سا وقت ہے علامہ صاحب. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, بولے, بوتل. پینے والی چیز اندر کا پانی ہے کہ بوتل؟ جی, اللہ سلامت رکھے. تو بوتل پھر کیا ہے؟ بوتل ہے برتن. کیا ہے؟ ظرف, برتن. یعنی یا گلاس میں ڈال کے آپ دودھ پیتے ہیں, پانی پیتے ہیں, مشروب پیتے ہیں. تو پینے والی چیز اندر کا دودھ, مشروب یا پانی ہے, گلاس ہے, برتن. چاول کھاتے ہیں آپ پلیٹ میں ڈال کے, کھانے والی چیز چاول ہے کہ پلیٹ؟ تو پلیٹ کیا ہے؟ برتن. سالن لیتے ہیں آپ ڈونگے سے, بول میں ڈالتے, کھانے والی چیز سالن ہے نا, تو ڈونگا کیا ہے؟
برتن ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں, میرے جانے کے بعد کوئی اگر مگر نہ کرے, علمی جرت ہے تو ایک حاضری کے سامنے آئے, حیدری کے سامنے آئے, ایک جملہ کہنے لگا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قیام, رکوع, سجود, یہ ہیں برتن, یہ ہیں حضرات. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, قیام, رکوع, سجود, یہ ہیں برتن. ان کے اندر محمد اور آل محمد کی محبت رکھ کے خدا کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے. حضرت جی بوتل ہو, پانی نہ ہو, گلاس ہو, مشروب نہ ہو, پلیٹ ہو, چاول نہ ہو, ڈھونگا ہو, سالن نہ ہو, نہ خالی بوتل کسی کام کی, نہ خالی گلاس کسی کام کا, نہ خالی ڈھونگا کسی کام کا, نہ خالی پلیٹ کسی کام کی. اوے نمازیں ہوں, علی کی حب نہ ہو, روزے ہو, علی کی تعظیم نہ ہو, حج ہو, علی کا ادب نہ ہو, نہ نماز کسی کام کی, نہ روزہ کسی کام کا, نہ حج کسی کام کے. اگر ان اعمال سے, ان عبادات سے, ان افعال سے اگر حب علی نکل جائے مولوی جی, تو یہ اعمال خالی برتن بن جاتے ہیں. اور خالی پانڈے کسے کام دے نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے آپ کہیں, ہو سکتا ہے آپ کے حضرت جی اور آپ کا اپنا ذوق ہے, وہ میری اوقات کیا, میری حیثیت کیا, میرا وجود کیا, میری ذات کیا. حدیث مصطفیٰ سنو, امام حاکم کی المستدرک دیتا ہوں, جلد نمبر 3, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 4572. خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد, امام حاکم اس حدیث کو روایت کر کے نیچے لکھتے ہیں, ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین. کہتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پہ یہ حدیث حدیث صحیح ہے. یہ حدیث توجہ کے ساتھ سمجھیے گا. ہمارا کلچر یہ ہے, کوئی فجر کے وقت مر جائے, ہم کہتے ہیں بندہ بہت نیک تھا, فجر کا وقت لیا, کلوزنگ ہے. کوئی جمعے کے دن مر جائے, بندہ بہت نیک تھا, جمعے کا دن لیا. کوئی ماہ رمضان میں مر جائے, کہتے ہیں بندہ بہت نیک تھا, ماہ رمضان لیا. ٹھیک کہہ رہا ہوں, میں نے حدیث سنانی ہے, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کہاں فجر کا وقت, کہاں جمعے کا دن, کہاں ماہ رمضان, اور کہاں مقام ابراہیم. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مُصَلَّى. میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے. کہاں؟ صرف کھڑا ہی نہیں, نماز بھی پڑھ رہا ہے. صرف نماز بھی نہیں پڑھ رہا, روزے سے بھی ہے, اور حج بھی, نماز بھی, روزہ بھی. تینوں عبادات آئی کہ نہیں؟ بولو یار, تینوں آ گئی. میرے آقا فرماتے ہیں ادھر ہی مر گیا. یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, کسی کا نام ہو تو غصہ نہ کرے. ہمارے یہاں پتہ چلے نا, محمد بشیر اور محمد نذیر حج کرنے کے لیے گئے, مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے وہاں موت آ گئی. پیچھے پاکستان میں کال آ گئی, محمد بشیر اور محمد نذیر مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے. پاکستان خبر پہنچ گئی. لو جی, مولوی صاحب نے 4 جمعے پڑھا دینے نے بشیر تے نذیر دی شان تے. بولو غلط کہہ رہا ہوں یار. اس نے کہنا واہ جی واہ کی مقدر پایا, مقام ابراہیم پہ موت آئی, واہ جی واہ, اللہ کے غلاف چومتے ہوئے موت آ گئی. حضرات, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, من سعید بین رکن والمقام فصلی وصام ثم مات وهو مبغض لأہل بیت محمد دخل النار. اے علی کے منکرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد, بغض, عناد, کینہ, عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. ایک حیدری کی للکار سنو, ایک حیدری کی پکار سنو. میرے آقا فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھتے پڑھتے روزے کی حالت میں مقام ابراہیم پہ مر گیا, لیکن جب مرنے لگا دل میں علی کے لیے بغض تھا. میری اہل بیت کا ذکر سن کے چہرے پہ رونق ہی نہیں آتی تھی, غدیر کا اعلان سن کے سینہ ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا تھا, چہرے پہ مروڑ اٹھتے تھے, قبض کی کیفیت ہوتی تھی. میرے آقا فرماتے ہیں ادھر مرا
فرشتوں نے اٹھایا, گھمایا, جہنم میں پھینک دیا. یارو میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں, سیدھی سی بات پوچھ رہا ہوں آپ سے, اس بندے کے پاس نماز تھی کہ نہیں؟ بولیں یار. روزہ, حج, ایک ہی چیز نہیں تھی نا؟ بولو یار. نماز بھی تھی, روزہ بھی, حج بھی. اوہ حب علی نہیں تھی نا, تو نہ نماز کام آئی, نہ روزہ کام آیا, نہ حج کام آئے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عبادات نفع مند تب ہوتی ہیں جب ان میں حب علی داخل ہوتی ہے. کوئی جنت, کوئی جہنم میں مقیم ہوگا, کوئی جنت, کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. کوئی جنت, کوئی جہنم میں مقیم ہوگا جس دن اعمال کا اجر تقسیم ہوگا. وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے, وہ جس کے بغض میں زندگی گزاری تو نے, روز محشر وہ علی ہی صراط مستقیم ہوگا. تو یارو میری نہ مانو, حضرت زندہ باد. وہ میری نہ مانو, حضرت ابو بکر کی مان لو. وہ حضرت ابو بکر کو ماننے والو, ان کو مانتے ہو, ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرات سینہ چوڑا کر کے اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا, ترازو سج جائیں گے, میدان لگ جائیں گے, حساب و کتاب کے بعد سرخ روح ہو کے نیک عمال کما کے جب جنت کی طرف ہم سارے لوگ جانے لگیں گے, جب پل صراط پہ پہنچیں گے, اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, اللہ کی طرف سے صدا آئے گی, واقفوہم انہم مسئولون. میرے فرشتوں ان کو روکو. حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے سمیت سارے پل صراط پہ روک لیے جائیں گے. جب فرشتے روکیں گے نا, کہیں گے یار روک کیوں رہے ہو؟ یہ دیکھو حساب کتاب دے کے آئے, نمازیں کامیاب ہو گئی ہماری, اللہ نے قبول کر لی, روزے قبول, حج قبول, عمرے قبول, صدقہ قبول, خیرات قبول, سارا کچھ قبول ہو گیا. اب جنت جانے لگے ہیں, آواز آئے گی, اوے نمازیں قبول کروانے والے نمازیوں, اوے حاجیوں, اوے سخیوں, اوے علماء, اوے علم والو, ہاں ٹھیک ہے نمازیں تمہاری قبول ہو گئی, روزے بھی قبول, حج بھی قبول, عمرے بھی قبول, صدقہ بھی قبول, خیرات بھی قبول. خبردار ان کے باوجود بھی جب تک حتمی کمپلسری فیصلہ کن گواہی نہیں دو گے, جنت کی خوشبو کو بھی ترسو گے. خبردار اللہ کہے گا سونیا, جو جو علی ولی اللہ کی گواہی دے گا وہی پل صراط سے گزر کے جنت جائے گا. اوئے ہوئے. اس لیے میرے دوستو, میرے بزرگوں, اوے خدا دا واسطہ جے, اوے شیعہ کی ضد میں کہیں اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کر لینا. میں اپنے سنی بھائیوں کو کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, تمہارے سامنے سنی بیٹھا ہے, مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں حسینی سنی ہوں, ناسبی سنی نہیں. میں علی کے پہلے نمبر والا سنی ہوں, چوتھے نمبر والا نہیں. اوے شیعہ کی ضد میں علی کا دامن نہ چھوڑ دینا. علی کی محبت یہ غدیریت, یہ شیعت نہیں, یہ سنیت نہیں, یہ بریلویت نہیں, یہ اطاریت نہیں, یہ دیوبندیت نہیں, یہ وہابیت نہیں, یہ تو ایمانیت ہے. اللہ دا واسطہ جے, اہل بیت کے اوپر کسی کو قیاس نہ کرنا. اہل بیت جیسا اللہ نے بنائی کو نہیں, بنائی کو نہیں.
कुरानी तरतीब है, इसके ऊपर मेरी पूरी किताब भी है। अल्लाह, नबी ते अली, 80 के करीब मैंने आयात जमा की हैं। कुरानी तरतीब ही ये है। अल्लाह ने जो तरतीब बयान की, वलायत की बात की, तरतीब रखी अल्लाह, नबी ते अली। वली की बात की अल्लाह, नबी ते अली। अतात की बात की अल्लाह, नबी ते अली। इत्तिबा की बात की अल्लाह, नबी ते अली। इल्म की बात की अल्लाह, नबी ते अली। बैत की बात की अल्लाह, नबी ते अली। रज़ा की बात की अल्लाह, नबी ते अली। ईमान की बात की अल्लाह, नबी ते अली। इनाम की बात की अल्लाह, नबी ते अली। दीदार की बात की अल्लाह, नबी ते अली। इसलिए ये तरतीब कुरानी है, ये तरतीब सहीफा मोमिन का उन्वान अली है। चंद मिसरे मेरे अपने पास इजाजत। सहीफा मोमिन का उन्वान अली है। खैबर में जो है गूंजी वो आजान अली है। वो मेरी ना मान, चल मुस्तफ़ा से पूछ ले। मेरी ना मान, चल मुस्तफ़ा से पूछ ले। मोमिन और मुनाफिक की पहचान, पहचान तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है, मेरा मैं अली अली सुबह शाम करता हूं। हर रंजो गम को नाकाम करता हूं, करके विरदे अली मैं शामो सहर माँ तेरी तहारत को सलाम करता हूं। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली कर दे, दिलकश पुरकैफ नज़ारे अली अली कर दे। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने ओ जदों दुखां दे मारे अली अली कर दे। जे वेखना आई ते जा खैबर नूं वेख, जिदे बूहे छत मीनारे अली अली कर दे।